اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ سبھی کا آپ کے اس پروگرام وصیات علماء میں، جہاں آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں جو گراں قدر عالم دین گزرے ہیں، ہم ان کی وصیت نامے کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں تاکہ ان میں سے اہم نکات کو لے کر ہم اور آپ بھی اپنے وصیت نامے کو تیار کر سکیں، جس سے نہ صرف ایک اہم فریضہ نبھا سکیں بلکہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ آج کا ایپیسوڈ اپنے آپ میں کچھ خاص اس لیے ہے کیونکہ آج ہم ایک خاتون مجتہدہ کے بارے میں ذکر کریں گے اور ان کے وصیت نامے کو آپ مومنین کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں۔ آئیے آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نہ صرف یہ کہ وصیت نامے ہر دفعہ ہمارے لیے لے کے آتی ہیں بلکہ آج آپ نے کچھ زیادہ تحقیق کر کے ایک نایاب وصیت نامہ ہمارے لیے ڈھونڈا ہے، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ خواہر، آج جیسا ہم نے بتایا کہ ہم ایک خاتون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا نام آپ نے مجھے بانو امین بتایا۔ میں ناظرین کا کیا اپنا خود کہوں تو میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اس نام کو سن رہی ہوں، تو بہت ضروری ہے کہ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ کیوں یہ اتنی اہم ہستی ہیں کہ ان کی وصیت نامے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک مختصر سا تعارف آپ ان کا دیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک خاتون ہو کر ایک خاتون کی بات کرنے جا رہے ہیں، بالکل، اور یہ میرے لیے باعث فخر شرف کی بات ہے بہت اچھا۔ کہ علماء کے درمیان ایک عالمہ بھی ایسی گزری ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور جنہوں نے پوری انسانیت کے درمیان شہرت کمائی ہے۔ اصفہان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون جن کا نام تھا نصرت بیگم امین، اور لقب ان کو ملا بانو امین کا۔ بانو امین کے نام سے مشہور ہوئیں، ایک مجتہدہ، فاضلہ، عالمہ، مفسرہ گزری ہیں، محدثہ بھی گزری۔ مجتہدہ یعنی کہ جیسے مجتہد ہوتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، ویسے یہ مجتہدہ تھی۔ بے شک یہ مجتہدہ تھی، مگر کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایک عورت مجتہد، مطلب اوبویسلی جائز رہا ہوگا تبھی وہ مجتہدہ تھی، لیکن میرے کہنے کا مطلب کہ قوانین جو ہیں وہ عالم اسلام میں عورت کو لیڈرشپ سے پیچھے رکھتے ہیں کیونکہ اس کو گھر گرہستی دیکھنی ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ لیڈرشپ کی بات اگر ہم کریں تو یہ شک اور شبہ تو کربلا میں جناب زینب نے ختم کر دیا تھا، اور جناب زینب نے بتا دیا تھا کہ مولا سجاد کے ہوتے ہوئے بھی ایک خاتون علمدار بن سکتی ہے، لیڈر بن سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین لے کر آئے تھے تاکہ مولا بتائیں کہ عورت کے اندر بھی لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے مجتہد اور مجتہدہ میں کہ مجتہد خود اپنے فتوے پر عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تقلید کر کے اس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، لیکن مجتہدہ کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فتوے پر خود عمل کرے گی، اس کی کوئی تقلید نہیں کرے گا۔ یعنی وہ اجتہاد کے درجے پر ہوتی ہے، اجتہاد کے درجے پر ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی تقلید نہیں کرتا، نہ وہ کسی کی تقلید کرتی ہے۔ آسان سے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ وہ خود اپنے فتوے پر عمل کرتی ہے، وہ اسے مجتہدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر اسلام اور شریعت میں اجازت ہے، اور یہ عورت کا ایک بہت بڑا فخر ہے۔ اور یہ ایک ایسی خاتون گزری ہیں کہ جن کے استاد سید علی نجف آبادی تھے، اور انہوں نے جو مجتہدہ ہونے کی اجازت اور روایات لکھنے کی جو اجازت حاصل کی ہے وہ محمد رضا نجفی سے، شیخ عبد الکریم حائری جیسے علماء سے حاصل کی ہے۔ خود انہوں نے روایات نقل کرنے کی اجازت جانتی کسے دی ہے؟ علامہ امینی کو، آیت اللہ مرشی نجفی کو، اور اتنے بڑے بڑے علماء نے ان سے روایات نقل کرنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر، علامہ امینی اپنے آپ میں کتنا بڑا نام ہے۔ بے شک، آیت اللہ مرشی نجفی کتنا بڑا، آیت اللہ طباطبائی ایون ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے روایت نقل کرنے کی۔ یہ اتنی بزرگ ہستی گزری ہیں، اور آیت اللہ مرشی نجفی نے تو ان کے لیے جو جملے لکھے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے دور کے تمام عورتوں کے لیے حجت ہیں۔ خانم بانو امین، آیت اللہ شہید مرتضی مطہری یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے اپنا ایک سوال پوچھنے کے لیے گیا تھا، اور جب میں نے ان سے سوال پوچھا
جواب جیسے ہی انہوں نے شروع کیا تو مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ میری کیفیت خود بخود یہ ہو گئی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر جوڑ لیے، میرے دونوں ہاتھ پیر جم ہو گئے اور میں جمع کر کے کھڑا ہو گیا. یہ اس قدر فصاحت و بلاغت اپنی باتوں میں رکھتی تھی کہ مرتضیٰ مطہری جیسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے. اور انہوں نے اپنی جو شروع کی تھی تعلیم کا سلسلہ جو شروع کیا ہے وہ 5 سال کی عمر سے، 5 سال سے لے کر 11 سال تک انہوں نے صرف عربی زبان میں عبور حاصل کیا، کیونکہ اصفہان کی ہیں تو فارسی آتی تھی، عربی زبان ان کی نہیں ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 20 سال کی عمر تک انہوں نے صرف، نحو اور تمام دینی امور حاصل کر لیا تھا، اور 35 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے اجتہاد کا لیول پار کر لیا تھا. یہ اس قدر اعلیٰ ہستی گزری ہیں. اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو رونگٹے کھڑے ہوں گے. ان کے ایک شاگرد ہیں خود بانو امین کے، جن کا نام ہے شہاب الدین صفوی قمی. یہ کہتے ہیں کہ خانم نے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی ان کے محلے میں اسرائیل آتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا اللہ، اور انہیں یہ خبر ہو جاتی تھی کہ اسرائیل آج کس کے گھر جائیں گے، ملک الموت، اور کس کو لے کر جائیں گے، وہ کس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے. جب ایک انٹرویو میں خانم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عرفانیت آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ آپ ملک الموت کے آنے کی خبر آپ کو ہو جاتی ہے، وہ کسے لے کے جانے والے یہ آپ کو پتا ہو جاتا ہے، یہ عرفانیت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا ان سے قرآن کی وجہ سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے. اور میں قرآن میں آیات الہی میں اتنا غرق ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہ درجہ حاصل کیا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا. اور اگر میں قرآن میں اور غرق ہو جاؤں تو اللہ سارے حجابات میری آنکھوں سے ہٹا دیں گے. اسی وجہ سے قرآن میں آیات الہی میں غرق ہونے کی وجہ سے انہوں نے کتاب لکھی ہے 15 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے مخزن العرفان. 15 جلدوں پر انہوں نے تفسیر قرآن لکھی. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے امیر المؤمنین کے فضائل پر، جس کا نام رکھا ہے مخزن اللیالی در فضیلت مولا الموالی. سبحان اللہ. یعنی تمام مولا کے مولا علی کے فضائل. انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تالیفات ان کی موجود ہے. یعنی اپنے آپ میں ایک بہت ہی گراں قدر ہستی گزری ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ تو چند باتیں جو ہیں وہ کتاب میں آ جاتی ہیں. کتنی ایسی شخصیات کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معلوم ہی نہیں، ان کی ساری کی بنا پر شاید وہ بیان بھی نہ کرتی ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. اتنا اللہ کا کرم ہے کہ ایسے علماء ہمارے درمیان ہماری قوم کا حصہ رہے ہیں. خیر آپ نے بتایا امیر المومنین کی شان میں انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی. تو امیر المومنین کے فضائل تو یقیناً سنے ہوئے بھی اتنا لطف دیتے ہیں، تو اگر نیا فضائل سننے کو مل جائے تو کیفیت الگ ہوتی ہے. اگر آپ یہاں پر اس میں سے کوئی مخصوص فضیلت یہاں بیان کرنا چاہیں. بہت ساری فضیلتیں انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے، فارسی زبان میں کتاب موجود ہے. اور اس میں سے ایک جو روایت مجھے اچھی لگی، ایک طبیب ہے جس کے ایمان لانے کا واقعہ لکھا گیا کہ وہ نبی کی رحلت کے بعد جب مدینے آیا، آنے کے بعد اپنے یونان کا تھا، بڑا اپنے آپ میں ڈاکٹر تھا بہت بڑا، اور آ کر یہ کہتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا کوئی نبی آیا ہے اور اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور پیغمبر بتاتا ہے، اور لوگ اسے مجنون کہتے ہیں، اگر وہ مجنون ہے تو میں اس کا علاج کرنے آیا. اچھا ٹھیک. تو لوگوں نے بتایا نہیں، وہ تو جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو رحلت کر گئے. وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کی جگہ پر کوئی ہوگا نا، کوئی ان کا وسیع تو ہوگا. جناب سلمان فارسی وہاں کھڑے تھے. جناب سلمان کہتے ہیں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو وسیع کے پاس، اور پھر لے کر آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں. راتوں کی عبادت کی وجہ سے مولا کی آنکھیں سرخ تھیں. جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ بہت دن سے سوئے نہیں ہیں. یہ طبیب آ کے مولا سے کہہ رہا ہے، اور میں آپ کو دوا دیتا ہوں، آپ کی آنکھیں جو سرخی ہے اس میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد مولا کے پیر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پنڈلیاں کتنی کمزور لگ رہی ہیں آپ کے پیروں میں طاقت نہیں لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے بہت دن سے آپ نے گوشت نہیں کھایا ہے، اور میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ کوئی وزنی چیز آپ نے اٹھانا. باب خیبر نہیں دیکھا شاید انگلیوں پہ. کیا بات. ہاں، ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وزن مت اٹھانا، اور میں اس کی بھی دوا آپ کو دیتا ہوں تو آپ کے پاس طاقت آ جائے گی. اب چونکہ مولا کو معجزہ دکھانا تھا، معجزہ وہ ہوتا ہے جو فطرت کے اپوزٹ ہو. تو مولا نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے پاس دوائیں ہیں، دواؤں کے اپوزٹ میں کچھ چیزیں ہیں. تو بولتا ہے ہاں میرے پاس زہر بھی ہے.
تو کہا زہر کیسا تو نے بنایا ہے؟ کہا زہر میں نے ایسا بنایا ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر کسی کے پاس چلا جائے کسی کے دہن میں تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے نکال. نکالا شیشی دی، جب دی مولا کے ہاتھوں میں تو مولا نے وہ زہر پی. اللہ اکبر. جب وہ زہر پی لیا تو وہ پیچھے ہٹ کے چلاتا ہے کہ اب تو مسلمان مجھے مار ڈالیں گے کیونکہ ان کے مولا نے زہر پی لیا، اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، اب میں کیا کروں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں کی سرخی اس زہر سے ختم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے کہا کہ دیکھ یہ عمارت ایک پلر پہ ٹکی ہوئی ہے، میں اس پلر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہوں. مولا نے اس پلر کو بھی اٹھایا. اس کے بعد مولا نے کہا دیکھ میری پنڈلیوں کی طاقت. اور پھر اس نے دیکھا اور پھر وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ کیا واقعاً آپ کا دین ایسا ہے کہ جو زہر کو بھی اس طرح سے دوا بنا سکتا ہے؟ کہاں میرا دین ایسا ہی ہے، میرا رب ایسا ہی ہے. چونکہ اس کا ایمان تازہ کرنا تھا، اس کو اسلام کی طرف لانا تھا، معجزہ دکھانا تھا، فطرت کے اپوزٹ کام کرنا تھا، اس لیے انہوں نے زہر کو دوا بنا کر دکھایا. جیسے اس نے یہ معجزات دیکھے تڑپ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے. مولا نے کہا میں پڑھاؤں گا، اور مولا اس وقت اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ طبیب اپنے آپ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے. یہ واقعہ خود خانم بانو امین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی علیہ السلام کے تو نام میں ہی وہ تاثیر ہے کہ روح زندہ ہو جاتی ہے، ایک دم جیسے لگتا ہے کہ روح میں نئی روح پھونک دی گئی ہے. تو آپ کے فضائل کی تو خیر بات ہی الگ ہے. ہر اگر ہم اپنے ٹاپک کے اعتبار سے گفتگو کریں کہ جب ایسی گراں قدر ہستی آپ تھیں اور امیر المومنین کے بارے میں آپ نے ایسے منفرد فضائل نقل کیے، تو آپ نے وصیت نامہ جو تیار کیا وہ کیسا تھا اور اس میں کیا کچھ بیان کیا؟ ان کی وصیت کی تو باقاعدہ پوری کتاب ہے، اور جب یہ کتاب لکھ رہی تھی وصیت کی تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ میری دوسری کتاب بھی وصیت پر ہو. اچھا. اور وصیت لکھنے سے پہلے انہوں نے ایک حدیث نقل کی اور کہتی ہیں کہ میں اس لیے یہ وصیت لکھ رہی ہوں کیونکہ حدیث نبی یہ ہے کہ وہ شخص جو وصیت کیے بنا مر جائے اس کی بے شک عقل مندی میں کوئی کمی رہ گئی تھی. کیا بات. لہٰذا میں وصیت. پھر آج ایک نقطہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر ابھی تک بھی اتنے پروگرامز کے باوجود بھی ہم نے اپنے وصیت نامے کو تیار نہیں کیا ہے تو دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی بسم اللہ کیا جائے. بسم اللہ کر سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلی تو یہ حدیث نقل کی کہ میں اس لیے وصیت لکھ رہی ہوں کیونکہ اگر کوئی وصیت کیے بنا مر جاتا ہے تو اس کی عقل مندی میں کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. اور دوسری حدیث وہ کہتی ہیں کہ امام صادق نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی وصیت کیے بنا مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری وصیت ہے، میں امام زمان کو گواہ بنا کر یہ وصیت لکھ رہی ہوں. یہ جملے ہیں ان کے کہ میں ان کو گواہ بنا کر وصیت کرتی ہوں اپنے تمام برادران مؤمن اور اپنی تمام دینی بہنوں سے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے جدا ہے. اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا، ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے زبان پر ہمیشہ اللہ کی باتوں کو جاری رکھنا، اور ہمیشہ اپنے کام کو کرتے وقت یہ سمجھ لینا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے خیر کہ اللہ جو ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور جہاں کوئی نہ ہو وہاں اللہ ہے. مگر جب یہ ذکر اللہ کا کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا کوئی خاص دعا، کیا کوئی خاص ورد کی ہم سے وہ توقع کر رہی ہیں جب یہ کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ جملہ لکھنے کے بعد کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، باقاعدہ چھٹے امام کی ایک حدیث نقل کی ہے جی. اور وہ کہتی ہیں کہ جب قرآن بار بار کہتا ہے کہ ذکرن کثیرہ کہ کثیر ذکر کرو، کثیر ذکر کرو، تو مولا سے جب پوچھا گیا کہ کثیر ذکر کیا یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو مولا نے فرمایا نہیں، کثیر ذکر یہ نہیں ہے. کثیر ذکر یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھو کہ اللہ نے اسے کرنے کو کہا ہے یا منع کیا ہے. اگر کوئی کام اللہ نے واجب کیا ہے اسے انجام دو، اللہ نے کسی کام کو حرام قرار دیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ذکر کثیر ہے، اس کو ذکر کہا گیا. یہی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا یعنی کیا؟ جی. نیکی کرتے وقت اللہ کو نظر میں رکھنا، گناہ کرتے وقت اللہ سے کے خوف سے پیچھے ہٹ جانا، یہی اللہ کا ذکر کثیر ہے. اور اگر آپ کسی ورد کا سوال کریں کہ کیا کوئی اور روایات، جیسے ہم ذکر سے ذاکری کو لیتے ہیں نا، زبان سے ادا کرنا، جی، تو اس کے لیے بھی روایات نقل ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے
ایک بڑی خوبصورت روایت مجھے لگتی ہے کہ جب ذکر کثیر کے بارے میں چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ذکر کثیر کسے کہتے ہیں، تو مولا نے جواب دیا کہ اگر کوئی رات میں سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ذکر کثیر کیا ہے. کیا دوسری روایت نبی کریم سے ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شوہر رات میں اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں وضو کر کے مصلی پر آ کر نماز شب ادا کریں تو یہ ذکر کثیر گنا جائے گا. اچھا، اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ بیوی جگا دے اور جگا کے پھر وہ وضو کر کے اگر نماز شب ادا کریں تو یہ بھی ذکر کثیر ہے. تو خانم امین یہ کہہ رہی ہیں کہ ذکر کثیر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، یعنی ہمیشہ نظر میں رکھو اللہ کو. میں نے شاید آپ کے خدمت میں بہت پہلے ایک واقعہ نقل کیا تھا، مجھے بڑا پسند ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بار بار یہ واقعہ دہرایا جانا چاہیے کہ نجف میں ایک طالب علم سند یافتہ ہو جاتا ہے، معمم ہو جاتا ہے، سند مل گئی ہے، اسے فارغ التحصیل ہو رہا ہے، وہ گھر جا رہا ہے. نکلنے سے پہلے اپنے استاد کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں علم حاصل کر چکا، میں سند لے چکا، میں گھر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کچھ وصیت کریں. یہ بھی ایک وصیت ہے. جی، آپ اندازہ لگائیں کہ جس طالب علم نے 10 سال اسٹڈی کیے حوزے میں رہ کر، سند حاصل کیے، ایگزامس دیے، ٹھیک، اس کو ایک عالم دین کیا وصیت کرے گا؟ کیسی کیسی باتیں ہونی چاہیے نا، گہری اور گہری. انہوں نے اپنے اس طالب علم کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر صرف ایک جملہ کہا کہ اے میرے بیٹے، میری صرف یہ وصیت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا بس یہ یاد رکھنا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پوری زندگی کی چابی یہی ایک جملہ ہے. یہ کتنی بڑی وصیت ہے، اور یہی وصیت خانم امین اپنی پہلی وصیت میں رکھ رہی. اس کے علاوہ خواہر کیا وصیات کے جملے ملتے ہیں؟ یعنی یہ تو سب سے پہلا جملہ تھا، اور یقیناً ایک کامیاب زندگی یہی ہے کہ انسان گناہ جتنے بھی کرتا ہے وہ تبھی کرتا ہے جب اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو جب بھی اللہ کو انسان یاد رکھے گا تو گناہوں سے خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے وصیت کے اپنے جملے ادا کیے. ان کی جو دوسری وصیت ہے اس پر تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے، جہاں عقیدے منفرد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے شہ رخ سے زیادہ قریب ہیں، تو پھر درمیان میں کس کی ضرورت ہے. خانم امین کہتی ہیں کہ میں صرف تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، کہ اللہ تک جانے کا راستہ صرف اہل بیت. بے شک. اور اللہ نے اہل بیت کو عروۃ الوثقی بنایا ہے. اللہ نے ہی اہل بیت کو ہدایت کا راستہ بنایا ہے. اللہ ہی وہ ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے نماز کو قبول کرتا ہے. اللہ ہی وہ ہے جو اہل بیت کے ذریعے سے ملتا ہے. لہٰذا اگر تمہیں اللہ چاہیے تو در اہل بیت پر آؤ، اور اہل بیت کو چھوڑ کر تم اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا وہ جو ہمارا ایک اٹیچمنٹ ہے نا اہل بیت سے، ان کی وصیت کے بعد کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم اہل بیت سے جڑ جائیں، کیونکہ اہل بیت کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہے. اور وہ اللہ نے خود قرآن مجید میں حبل اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی رسی، وہ رسی جس کا حکم دیا گیا اسے پکڑ لیا جائے. ہاں، اہل بیت نے خود اپنے لیے کیا جملے کہے کہ اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ کی معرفت ہے. بے شک. اگر ہم نہ ہو تو تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. بے شک. ہم نے پہچنوایا ہے. اہل بیت تو پھر اہل بیت ہیں، وہ رسول جو لے کے آئے اس پورے دین کو تمہارے پاس، جس نے اگر نہ بتایا ہوتا کہ اللہ ہے تو تم کبھی جانتے نہیں کہ اللہ ہے. جس نے اگر نہ بتایا ہوتا کہ قرآن اس کی کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، اس کی ہر بات پہ تم یقین کرنے کو تیار ہو، مگر اس بات پہ یقین کرنے کو نہیں تیار ہو کہ یہ دین جو اللہ کا ہے اس تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت کے ہی ذریعے سے. تو انہوں نے یہی جملہ کہا کہ اہل بیت کا دامن پکڑو. اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت بات وہ کہتی ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ مکروہات اور شبہات سے اپنے آپ کو بچا لو. وہ جو مشکوک چیزیں ہمارے لیے بہت نارمل ہو گئی ہیں نا، آج زمانے میں بہت کچھ نارمل ہو گیا، کھل کے لوگ یار مکروہ ہے، حرام تھوڑی ہے، شبہ ہے نا، مشکوک ہے، حرام تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو خانم امین یہ کہہ رہی ہیں کہ
مکروہات اور شبہات کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ ایک دن تمہیں مکروہ حرام کی جانب لے جائے گا۔ بہت اچھا ہے، جب تم مکروہ کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارے اندر جرأت پیدا ہوگی کہ تم حرام بھی کرو۔ بہت اچھا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ سنت کے جتنا قریب ہو سکے چلے جانا، اس لیے کہ جتنا مستحب کرتے چلے جاؤ گے اتنا واجب سے محبت تمہیں ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر تم نے مکروہ کرتے کرتے گناہ کر لیا تو پھر جس دل سے گناہ کیا ہے اس دل میں خدا نہیں آنے والا، اس دل سے تم اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ یعنی ان کی کتنی بڑی تاکید ہے کہ مکروہ کے قریب نہ جاؤ، جو ہم نے اور اپنے بہت نارمل کر لیا ہے کہ ہاں مکروہ ہے اس میں کیا ہو گیا، مکروہ ہے اس میں کیا ہو گیا۔ ہر ایک کراہت، مکروہ کراہت کو کہتے ہیں۔ اگر کراہت ہے کسی چیز سے تو اس سے بچنا دوری بہتر ہے کہ اس سے ہم اور آپ دوری اختیار کریں۔ پھر ایک خوبصورت بات آگے اپنی وہ کہتی ہیں کہ اپنا کوئی بھی کام کرنا دنیا کے لیے نہ کرنا، آخرت کے لیے کرنا۔ ہمیشہ اپنے نفس کو، حدیث بیان کی انہوں نے اس میں کہ جو نبی نے کہا کہ تم اپنے نفس کے وسیع بن جاؤ۔ ہمارا نفس ہمارا پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے، ہم نفس کے غلام بنے پڑے ہیں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اپنے نفس کے وسیع بن جاؤ اور تم اپنے نفس کو چلاؤ، نفس تمہیں نہ چلائے۔ اور جب تم اپنے نفس کو چلاؤ گے تو سارا کام تمہارا آخرت کے لیے ہوگا۔ اپنے کام کو آخرت کے لیے انجام دو، اور جتنا آسان اس کو ادا کرنا ہے زبان سے اتنا ہی مشکل اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک جو ان کی بہت اچھی بات مجھے لگی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی وراثت چھوڑ کر نہ جاؤ کہ روز قیامت جس پر تمہیں پچھتانا پڑے، جس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک حدیث امیر المومنین کی ان کی اس وصیت کے بعد مجھے یاد آئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے زیادہ جس کو افسوس ہوگا وہ ایسے دولت مند ہوں گے کہ جو دولت مند تھے لیکن وراثت میں چھوڑ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دولت سے کوئی کام کار خیر نہیں کیا، اور وارثوں نے پھر اس سے خوب آنے کی کمائی اور خوب جزا کمائی۔ یہ سب سے زیادہ ہاتھ ملنے والے لوگ روز قیامت ہوں گے۔ اور ان کا یہ جملہ کہ اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہ جانا کہ جس کی وجہ سے کوئی گناہ انجام دے سکے، کیونکہ اگر تم نے کوئی وراثت میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا بیڑا تو غرق ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم تمہارے گناہ میں تم ذمہ دار رہو گے، تم مددگار کہلاؤ گے، اور جب تم مددگار کہلاؤ گے تو پھر اس کا عذاب بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بات اور یاد رکھنا کہ دنیا میں جتنا خرچ کر دو گے سمجھ لینا کہ وہی تمہارا باقی رہ جائے گا، جتنا جمع کر لو گے سمجھ لینا کہ وہ سب گھاٹا دوسروں کے حصے میں جائے گا، وہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ آخری میں جو بہت سارے نقطے تھے، میں نے آخری نقطہ جو نکالا ہے وہ یہ کہ کہتی ہیں کہ اللہ کی کسی مخلوق کو ہیچ نہ سمجھنا، پست نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا۔ یعنی کوئی ایک چیٹی کو بھی دیکھ کر یہ مت کہنا کہ اس کا کیا کام تھا، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ ایک چیٹی کی بھی عزت یہ سوچ کر کرنا کہ یہ میرے اللہ نے بنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے درمیان بہت عام ہے ہم کسی جانور کو ہم ایکچولی بچپن سے ہی ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے نا، اب ہمارے بچے ہی ہیں چھوٹے، ماما مچھر بنانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو، یہ تو خالی کاٹتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے یہ۔ تو یہ ہم پھر ایکچولی جواب نہیں دے پاتے کیونکہ ہم خود غور و فکر نہیں کرتے ان چیزوں۔ ہاں، لہٰذا وہ کہہ رہی کہ کوئی مخلوق، نہ صرف انسان، کوئی مخلوق کو تم کمتر اور پست سمجھنا نہیں کبھی بھی۔ اور پھر ایک بات انہوں نے کہی اور وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے مطیع بن جاؤ۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر کے لیے مطیع بن جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ، تمام جوانوں کے بھائی بن جاؤ اور تمام بچوں کے باپ بن جاؤ۔ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، تجارت کرو تو فائدے مند کرو، اور فائدے مند تجارت بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فائدے مند تجارت بس وہی ہے جو اللہ سے کی جائے۔ دنیا میں کی جانے والی تجارت فائدے مند نہیں ہوتی ہے، اللہ سے کی جانے والی تجارت فائدے مند ہے۔ پھر کہا شیطان کی چالاکیوں سے خود کو بچا لینا کیونکہ وہ بہت چالاک ہے۔ آخر میں انہوں نے جو جملے کہے ہیں وہ
دل کو چھو جانے والے ہیں. میں یہیں پر اپنی بات تمام کر دوں گی اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حجت ہوگا. جی. آخر میں وہ کہتی ہیں کہ ایسے بندے بن کر یہاں سے نہ جانا کہ روز محشر تمہیں کہنا پڑے کہ اللہ مجھے پھر سے ایک بار موقع دے دے, زندہ کر کے بھیج دے اور ہم نیکی کما کر واپس آئیں گے. پھر اللہ تمہیں جواب دے کلا ایسا نہیں ہوگا, یہ صرف تم زبان سے کہہ رہے ہو, اگر میں تمہیں دوبارہ بھیج دوں گا تب بھی تم مشغول ہو جاؤ, گناہ کرو گے. ایسی زندگی گزار کے تم دنیا سے نہ جانا. اپنا وجود, وہ کہتی ہیں اپنا وجود, اپنے جسم کی تمام طاقت جب تک تمہارے اندر ہے, ساری طاقت اللہ کے لیے خرچ کر دو, سب کچھ اللہ کو دے دو, پھر دیکھو خدا تمہیں کس بلندی تک لے جاتا. بے شک ان کی وصیت میں آپ دیکھیے تو ہم نے کتنے پرانے جو پچھلے ایپیسوڈ میں وصیت نامے ڈسکس کیے ہیں, اس میں یہ جو ایک ایموشنل فیکٹر ہے وہ آپ کو کسی میں نہیں دکھے گا, کیونکہ یہ خاتون ہوتی ہے جسے اللہ نے جو ہے وہ ایموشنلی بنایا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے لوگوں کو اپنا بھائی بنا لو, سارے بچوں کے باپ بن جاؤ. یعنی وہ ایک ممتا جو عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ اسے کتنی خوبی سے یہاں پر. اور ایکچولی ہم اگر اس دنیا کو ایک بڑی سی فیملی کنسیڈر کر لیں تو بہت آسان ہو جائے ہماری زندگی. ہم لوگوں کا نقصان اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں غیر سمجھتے ہیں. ہم ان کی غیبتیں, ان پر تہمتیں لگانا, ان کی آبرو ریزی کرنے سے پرہیز اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں غیر سمجھتے ہیں. اگر ہر کسی کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنے لگیں, اپنے عزیز و اقربا کی طرح ٹریٹ کرنے لگیں, تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں بہت کم ہو جائیں گی. بے شک زندگی آسان ہو جائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اچھی اچھی باتیں جو یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں در حقیقت معاشرے میں ہم اس کا آئینہ بن سکیں. لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ باتیں جو کرتی ہیں وہ ان کے عمل میں نظر آتا ہے, ان کی سیرت میں نظر آتا ہے, اور اسی سے اللہ کرے ایک بہترین معاشرے کی تعمیر ہو سکے. بہت بہت شکریہ خواہر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہ خانم بانو امین کا وصیت نامہ جو ہم نے آپ ناظرین کے لیے یہاں پر ڈسکس کیا, اور اپنے آپ میں کیا بہترین وصیت نامہ تھا یہ. پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے, ہمارے معاشرے کی آج کی خواتین کو توفیق دے کہ ہم میں سے کوئی اسی طریقے سے ایک بہترین مجتہدہ بن سکے جس کے وصیت نامے کو آج سے 100-200 سال بعد لوگ اسی طریقے سے ڈسکس کریں. پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ایک ایسا وسیع وصیت نامہ چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے جا سکیں, اپنی نسل کے لیے چھوڑ کر جا سکیں, جو نہ صرف ان کی زندگی کو سنوارے بلکہ ہماری عاقبت کو بھی کامیاب بنا دے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایسے ہی کسی اور عالم دین کا وصیت نامہ لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, اور اگر نہیں کیا ہے آپ نے اپنا وصیت نامہ تیار تو اسے آج ہی کیجیے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.